شام میں وسیع پیمانے پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ بشار الاسد کے ملک سے فرار کے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے بعد جیل میں ایذا رسانی سے ہلاک ہونے والے ایک معروف قیدی کے جنازے میں لوگ بشار الاسد کی پھانسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ نے یہاں جس سے بھی بات کی، اس کا کہنا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی پیارا اس ظالمانہ جیل سسٹم کا شکار ہوا جو حکومت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا ہے۔ میرے اللہ، میرا بیٹا کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے گلے لگانا اور اس کی خوشبو لینا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ وہ اسے مجھ سے چھین کر لے گئے۔ امید ہے اللہ انہیں بھی لے جائے گا۔ نوجوان جس کی تدفین ہو رہی ہے مازن الحمدہ ہے، جو دنیا کو یہ بتانے کے بعد کہ جیل میں اس پر تشدد کیا گیا تھا، قید میں ہلاک ہو گیا۔ باہر دیواروں پر ہلاک شدہ لوگوں کی تصاویر لگی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا کہ ان میں سے بہت سوں کو بظاہر ٹارچر سے زخم آئے۔ ہسپتال کے اندر درجنوں میتوں کی شناخت ابھی باقی ہے، لیکن بیشتر خاندان جو یہاں آئے انہیں اپنے عزیز یہاں نہیں ملے۔ میرے بیٹوں کو 2014 میں گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے ان کے موت کے سرٹیفکیٹ ہمیں دیے، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں کا منظر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ بدنام زمانہ سیدنایا جیل میں دیگر خاندان ایسے سراغ تلاش کر رہے ہیں جو انہیں ان کے لاپتہ عزیزوں کی تلاش میں مدد دے سکے۔ بہت سوں کو یقین ہے کہ طویل عرصے تک خفیہ رہنے والے قید خانوں میں اب بھی بہت سے لاپتہ قیدی ہیں جو زندہ ہیں۔ معدات بسيطة واليوم هاي بي ارواح جوا الارض مو واحد واثنين۔ اس زمین کے نیچے زندہ لوگ موجود ہیں، صرف ایک، دو نہیں، 4 یا 5 دن ہو گئے ہیں سیدانیا میں، اور اب تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ ونطالب من الشیخ ابو محمد الجولانی۔ لوگوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے عزیزوں کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر گرفتار کیا گیا، یا حکومت کے خلاف کوئی منفی بات کہنے پر، یا محض اس وجہ سے کہ وہ اس علاقے میں رہتے تھے جہاں ایکٹیوسٹ یا باغیوں کی اکثریت تھی۔ شامی حکومت کے زیر انتظام سیدنایا جیل خوفناک قید خانہ تھا جو ظالمانہ ایذا رسانی اور لاتعداد پھانسیوں کے لیے بدنام تھا۔ اسے ہیومن سلاٹر ہاؤس کے لرزا دینے والے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد باغیوں نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ہزاروں لوگ اپنے عزیزوں کی تلاش میں یہاں جمع ہو گئے۔ وہ صرف 14 سال کا تھا جب وہ اسے سیدنایا جیل لے گئے۔ آج کے دن تک ہمیں نہیں معلوم کہ آیا وہ اب بھی سیدنایا میں ہے، آیا وہ زندہ ہے یا وہ مر گیا، یا وہ کسی تہہ خانے میں کسی سیل میں بند ہے۔ 13 سال کی خانہ جنگی کے دوران شامی حکومت نے 1 لاکھ لوگوں کو گرفتار کیا۔ باغی فورسز نے جیل پر ہلہ بول کر نہ صرف بہت سے قیدیوں کو رہا کیا بلکہ جیل کا ریکارڈ بھی عام کیا۔ بے چین خاندان اب زمین پر بکھری دستاویزات میں اپنے لاپتہ یا موت کی سزا پانے والے عزیزوں کے بارے میں معلومات تلاش کر رہے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سیدنایا جیل میں ہزاروں قیدیوں کو رکھا گیا تھا، جہاں 5 مربع میٹر کے سیل میں 100 سے زیادہ لوگوں کو بھر دیا جاتا تھا۔ تاہم جب ہیئت التحریر الشام نامی گروپ کے لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں صرف 300 قیدی ملے۔ اس سے ان شکوک کو ہوا ملی کہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو یا تو پھانسی دے دی گئی، کسی اور جیل میں منتقل کر دیا گیا، یا انہیں خفیہ تہہ خانوں میں رکھا گیا ہے۔ یہاں تک سفر کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو ان کی تلاش کا کوئی جواب نہیں ملا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ بس اب صرف انصاف کی امید باقی ہے۔ حیدر مرڈاک اور روان کیباس بیگا کی رپورٹوں کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔